نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کی گئی۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس وقت کو یاد فرمائیے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، قالوا سے مراد انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ اس کو بنانے والے ہیں جو کہ فساد کرے گا زمین میں اور خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، قال سے مراد اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے حوالے سے اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو اس دنیا میں تشریف لائے، اور انسان سے قبل دیگر مخلوقات کی پیدائش ہو چکی تھی، ان کی تخلیق ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرما دیا تھا، جب ہی اس کے اندر فرشتوں کا ذکر فرمایا، گویا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا تھا، اور فرشتوں کے ساتھ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل پیدا فرما دیا تھا۔ اور بھی شاید مخلوقات ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے پیدا فرما دیا تھا، انسان کو پیدا ابھی نہیں فرمایا۔ اب ہم فرشتوں کی تخلیق پر نظر ڈالتے ہیں تو فرشتے اللہ رب العالمین کی نوری مخلوق ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور صرف خیر کا پیکر ہے، یعنی صرف اچھائی اور بھلائی اور فرما برداری، اس کا وہ پیکر ہے۔ اور ان کا مادہ اتنا لطیف ہے کہ کسی بھی قسم کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی وہ کر نہیں سکتے۔ وہ حکم کے تابع ہیں، جو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے فرشتے وہ حکم بجا لاتے ہیں۔ وہ نوری مخلوق ہیں، کوئی نافرمانی کا عنصر ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جنات ہیں، ان میں خیر کا مادہ بھی ہے، شر کا مادہ بھی ہے، لیکن خیر کے مادے کی بنسبت شر کا مادہ زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سے یہ لوگ خیر کے کاموں میں زیادہ نہیں آتے، بلکہ شر کے کاموں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، اور زیادہ تر برے کام، خراب کام یہ لوگ انجام دیتے ہیں۔ شر ان کے اندر زیادہ موجود ہے، آگ سے پیدا ہے نا، اس لیے شر ان کے اندر زیادہ۔ تو اب یہ دونوں مخلوق ایک دوسرے کی بالکل متضاد ہیں۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں اور جنات آگ سے پیدا ہیں، وہ نوری ہیں، یہ ناری ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے
ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا کہ جس میں خیر کا مادہ بھی ہو، جس میں شر کا مادہ بھی ہو، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کو علم بھی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین نے اس کو فہم بھی عطا فرمائے، اور اس فہم اور علم کی بنیاد پر وہ خیر اور شر کا فیصلہ کرے، اور دونوں راہ اس کو دکھا دے کہ خیر کی راہ بھی اس کو دکھا دے، شر کی راہ بھی اس کو دکھا دے، اور پھر اس کو عقل سلیم، فہم اس کو عطا فرما کر اس کو اختیار بھی دے دے کہ اب یہ تیری مرضی ہے کہ تو خیر کے راستے کو چنتا ہے یا شر کے راستے کو چنتا۔ تو وہ مخلوق کون سی ہے؟ وہ عظیم مخلوق، اشرف المخلوقات جس کو کہا جاتا ہے، وہ انسان۔ تو یہ انسان کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا جب ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو اس کی اطلاع دی کہ فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس کو پیدا کرنے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ نائب سے مراد کیا؟ کہ وہ میرا پیغام عوام تک پہنچائے، مخلوقات تک وہ میرا پیغام پہنچائے گا۔ اب ظاہر ہے اللہ کا نائب، اللہ رب العالمین نے اپنا نائب بنانے کے لیے ایسی مخلوق کو چنا۔ تو ظاہر ہے نائب کون بنتا ہے؟ نائب وہی بنتا ہے کہ جو کہ صحیح طور پر حق ادا کر سکے اپنے مالک کا، اپنے آقا کا، صحیح طور پہ حق ادا کر سکے، اس کی صحیح طور پہ نمائندگی کر سکے، اس کے حکم کے عین مطابق وہ کام کر سکے، تو اس کو نائب بنایا جاتا ہے۔ اب دنیا میں بھی ایسی ہے، ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی نائب ہوتا ہے، اور اس کو کوئی وکیل ہوتا ہے، اور وہ کون ہوتا ہے؟ جو اس کا اعتماد والا ساتھی ہے۔ تو ہر شخص اس کو نائب بنانا پسند کرتا ہے کہ تاکہ یہ میری ترجمانی کرے اور میرے حکم کو لوگوں تک پہنچائے، اور اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ کرے۔ جو حکم میں نے دیا اور یہ جو تعلیمات میں نے دی وہ من عن ویسے کے ویسے ہی پہنچا دے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ترمیم یا کوئی اضافہ نہ کرے۔ یہ نائب کا مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نائب کے لیے، خلیفہ بنانے کے لیے جس مخلوق کو منتخب فرمایا وہ مخلوق انسان ہے۔ تو انسان کو اپنے مقدر کے اوپر فخر کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کا نائب ہے، زمین میں اللہ کا وہ خلیفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ داری بخشی ہے، امانت دی ہے۔ کس کی؟ کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، اللہ کی معرفت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنی ہے، پہچان اللہ تعالیٰ کی پیدا کرنی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا۔ فرشتوں کو اس کی اطلاع دی کہ فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے اپنی تحفظات کا اظہار کیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے انتہائی مقرب بندے تھے، اور صبح شام اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ انہوں نے رشک سے اس مخلوق کی طرف اشارہ کیا کہ یہ رب العالمین یہ کیسی مخلوق ہوگی، یعنی کہ اور تو اس کو پیدا فرما رہا ہے، حالانکہ ہم تو صبح شام تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ گویا کہ فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے یہ شکوہ کیا کہ ہم، یا رب العالمین، کیا ہم سے کوئی غلطی سردد ہو گئی ہے؟ ہم صبح شام آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، کیا آپ ہمارے عمل سے راضی نہیں ہیں؟ اس لیے آپ کسی اور مخلوق کو تخلیق آپ فرما رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ایک طرح سے تحفظات تھی، محبت
بھرا شکوہ تھا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہ رب العالمین، اور پھر یہ بھی کہا کہ ایسی مخلوق ہوگی جو فساد بھی پھیلائے گی اور خون بھی بہائے گی، یہ معاملات ہوں گے اس کے، جبکہ ہم صبح شام تیری پاکی بیان کرتے ہیں، صبح و شام تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم سے تو کسی بھی قسم کی نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی یہ ایک ایسی مخلوق ہوگی عزت والی، اور اس کو میں کیا کیا فضیلت دوں گا، اور یہ دنیا میں اس کا کیا نام ہوگا، کیا مقام ہوگا، تو تم اس بات کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، اس لیے کہ میں مالک ہوں، میں علیم خبیر ہوں، اور میں ہی اس مخلوق کو تخلیق کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ ارشاد فرمایا۔ تو بہرحال یہ انسان کی خوش بختی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اس زمین پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین نے جو ذمہ داریاں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔